اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے۔ سمین قلب سے داعیان محفل کو مبارکباد پیش ہے کہ آج کی یہ محفل سرکار شہید اعظم سے بھی منسوب ہے، سرکار مفتی اعظم سے بھی منسوب ہے، اور جناب مرحوم فیض محمد صاحب قادری رضوی کے سالانہ فاتحہ کے موقع پر آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالی مرحوم فیض محمد صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ بخش کر اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے اور قبر میں انہیں راحت و سکون عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ بہت دیر سے یہاں نعت و منقبت پڑھی جا رہی ہے اور جتنے کلام پڑھے جا رہے ہیں سب کلام میں نسبت کی بات آ رہی ہے۔ اور جب جب لفظ نسبت ان شعراء اکرام ان ثناخوانوں کے زبان سے ادا ہو رہا ہے تو مجھے بار بار سیدی حضور شہباز دکن جو اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے وہ ذہن میں ٹکرا رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں نسبت کے تعلق سے، میری صورت کو نہ دیکھ میرے اعمال پہ نہ جا، میری صورت کو نہ دیکھ میرے اعمال پہ نہ جا، میں تو اچھا نہیں اچھوں سے ہے نسبت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو اچھا نہیں اچھوں سے ہے نسبت میری۔ یقیناً نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ نسبت جوڑے رکھو بلکہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، مضبوط سے مضبوط تر بناؤ، اس میں اتنی شدت اور اتنی محنت ہو کہ جس سے نسبت جوڑی ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، بس بیڑا پار ہے۔ بس یہ میرا ہے یہ کہہ دے تو بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نسبت
کے تعلق سے صوفیہ و بزرگان دین فرماتے ہیں نسبت جوڑ لینا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ نسبت جوڑ لینا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے، سنبھالنا مشکل ہے، اور کامیاب وہ ہے جو نبھائے اور سنبھالے، صرف جوڑ کر نہ چھوڑ دے، جوڑ کے نہ چھوڑ دے، نبھائے سنبھالے، ان کا ہو کر رہے، ان کا بن کر رہے، ان کا تو ہو کر بن، ان کا تو ہو جا، ان کا بن جا، تو تیری کامیابی یقینی ہے، تیری کامیابی یقینی ہے۔ تو حضرات محترم، نسبت جوڑو بھی، نسبت برقرار بھی رکھو، سنبھالو بھی۔ تو اب نسبت جوڑنا کس سے ہے؟ نسبت جوڑنا کس سے ہے؟ تو آسان انداز میں بتا دوں، نسبت جوڑی جائے گی ہر اس سے جس کی نسبت نبی سے جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی نسبت نبی سے جڑی ہے، جو نبی والا ہے، جو نبی والا ہے، جو نبی کا غلام ہے، نبی کا عاشق ہے، نبی کا چاہنے والا ہے، ہماری نسبت اسی سے، ہماری نسبت اسی سے ہے کہ اسی چیز کو میرے تاج الشریعہ نے اپنے اچھوتے اور نرالے انداز میں یوں سمجھایا ہے، جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہو نبی سے بیگانہ، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور جو نبی سے بیگانہ ہو جائے یا بیگانوں سے جڑ جائے، جو بیگانہ ہو جائے یا بیگانوں سے جڑ جائے، تو اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کہ میدان کربلا میں جو معرکہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ؟ تو حضرات محترم، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس آپ کو اتنا میں بتا دوں کہ وہ جو جنگ کربلا کے میدان میں ہوئی تھی، جس میں 72 ایک طرف تھے اور 22,000 ایک طرف تھے، یہ معرکہ، یہ جنگ، یہ لڑائی طبیعت کی نہیں تھی، شریعت کی تھی۔ جو 72 تھے وہ سب شریعت والے تھے، اور جو 22,000 تھے وہ سب طبیعت والے تھے۔ تو امام حسین نے اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ میں شریعت والا ہوں، مجھے شریعت محبوب ہے، مجھے شریعت محبوب ہے، کیونکہ وہ میرے نانا کا قانون ہے، وہ میرے نانا کا قانون ہے، وہ خدا و رسول کا قانون ہے، مجھے وہ محبوب ہے، اس پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا، اس پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔
بھلے مجھے کٹنا پڑے یا مجھے اپنوں کو کٹانا پڑے، میں میرے نانا کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، اگر آج شریعت قانون برقرار ہے اور محفوظ ہے تو یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج یہ چمن اسلام کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس چمن میں امام حسین کا خون جگر لگا ہے۔ آج یہ اسلام کی رونقیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کا اثر ہے۔ یہ دوستوں اور بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو قربان کرا دیا، اپنے کنبے والوں کو قربان ہونے دیا، لیکن نانا کی شریعت کو کٹنے نہیں دیا، نانا جان کی شریعت کو کٹنے نہیں دیا۔ خود کٹے لیکن نانا کی شریعت کو کٹنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، جو نسبت والے ہوتے ہیں وہ دنیا کو نہیں پسند کرتے، جو نسبت والے ہوتے ہیں وہ دنیا کو نہیں پسند کرتے، بلکہ ان کا انداز نرالا ہوتا ہے، ہٹ کے ہوتا ہے، ان کا انداز جدا ہوتا ہے۔ وہ دنیا نہیں چاہتے، دنیا بنانے والے کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اللہ رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، جو نسبت والے ہوتے ہیں اور جن کی نسبت اٹوٹ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، وہ دنیا اور دنیا داروں کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ دنیا اور دنیا داروں کو خاطر میں نہیں لاتے، اور دنیا اور دنیا دار ان کے کتنے ہی قریب آئے یا انہیں خریدنے کی کوشش کرے تو جو سچی نسبت والے ہوتے ہیں، جن کی نسبت اٹوٹ ہوتی ہے، ان کا انداز یہی ہوتا ہے، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ یزید کے کمانڈر امام حسین کو دولت کا لالچ دیے، عورت کا لالچ دیے، گدی کا لالچ دیے، لیکن امام حسین کیا بولے؟ اس کے کمانڈروں سے یہی بولے، سر دوں گا لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کروں گا، سر کٹا لوں گا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات، یہی بات سمجھنے کی ہے، جو سچے ہوتے ہیں وہ سچوں کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دیتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں وہ سچوں کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دیتے ہیں، جھوٹوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ جو سچی نسبت والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے مرعوب ہوتے ہی نہیں، دنیا داروں سے مرعوب ہوتے ہی نہیں۔ جیسا کہ ہندوستان میں ایمرجنسی لاگو ہوئی، اس موقع پر ملک کے حالات نازک تھے اور نس بندی کرانا یہ لازم کر دیا گیا، کوئی ہو سب نس بندی کرائے۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، علماء تھے، کچھ حکومت سے ڈر کے جواز کا فتویٰ دیے اور کوئی سکوت اختیار کر گئے، لیکن خلاف کوئی نہیں گئے، حکومت کے خلاف کوئی نہیں گئے، کوئی ان سے ڈر کے یا ان سے جو ان کے مراسم تھے اس کے تحت جواز کا فتویٰ دیا، اور بعض اس میں سے وہ تھے جو سکوت اختیار کر گئے۔
اور وہی استفتاء گھومتے گھومتے بریلی شریف پہنچا. جو مرکز علم و عمل ہے، سبحان اللہ، مرکز علم و عمل ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں، پھر کہنا چاہوں گا، مرکز کی مرکزیت جگہ سے نہیں، کام سے ہے. مرکز کی مرکزیت جگہ سے نہیں، کام سے ہے. سبحان اللہ. اور بہت سارے لوگوں نے نئے نئے مرکز بنائے، بہت سارے لوگوں نے نئے نئے مرکز بنائے. اس مرکز کے تحت رہ کر نہیں، مرکز سے کٹ کر بنائے. اس مرکز سے ہٹ کر بنائے، کٹ کر بنائے. تو ان لوگوں کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا، دارالعلوم بھی بنایا، لائبریری بھی بنائی، سارے انتظامات کیے، بہت بڑے پیمانے پہ انتظامات کیے، سارے انتظامات کر لیے. میں ان سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایکڑوں کی زمین میں مدرسہ پھیلا دیا، تم نے عالیشان لائبریری تم نے قائم کر دی، بڑے بڑے تم نے مدارس، بڑے بڑے تم نے مدرس بلا لیے، سارے انتظامات کر لیے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جو بریلی شریف مرکز اہل سنت سے کٹ کے مرکز بنائے ہیں، یہ سارے انتظامات تو تم نے کر لیے، رکھ لیے، لیکن اعلیٰ حضرت کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہاں سے لاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت تو ایک ہی ہے اور وہ بریلی میں ہے. سبحان اللہ. تو مرکز علم و عمل بریلی شریف تک وہ استفتاء پہنچا، اور وہ وقت جو تھا، وہ سرکار مفتی اعظم، مفتی عالم، ہم شبیہ غوث اعظم، مظہر غوث اعظم، شہزادہ اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے شانوں پر، کاندھوں پر بریلی شریف کی ساری ذمہ داری، بالخصوص دارالافتاء کی ذمہ داری آپ کے شانوں پر. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنی پوری حیات مبارک میں 309 فتوے تحریر فرمائے، اور انداز یہ تھا کہ جب کبھی کوئی عالم، کوئی اپنے وقت کا بڑا مفتی اس تحریر کو پڑھتا، جواب استفتاء کو پڑھتا، تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یا مفتی اعظم نے لکھا ہے. سبحان اللہ. وہی انداز، وہی الفاظ، وہی انداز بیان جو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا تھا. تو وہ دارالافتاء کی ذمہ داری سرکار مفتی اعظم کے اوپر، اور وہ دن، وہ جو ایام تھے جن دنوں میں یہ استفتاء آپ تک پہنچا تھا، وہ آپ کے ایام علالت، ایام علالت و نقاہت، کمزور بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں. 2 لوگ سہارا دے کر اٹھاتے ہیں، 2 لوگ سہارا دے کر بٹھاتے اور لٹاتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے پاس جب یہ استفتاء آیا، تو جو سچے ہوتے ہیں وہ دنیا سے مرعوب نہیں ہوتے. یہی سچوں کی شان ہوتی ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ صورت دیکھ کر نہیں، شریعت دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں.
سچے ہوتے ہیں وہ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، حکم شرع کو مقدم رکھتے ہیں۔ ارے برا مان جائیں گا، سیٹھ ہے، چندہ بند ہو جائیں گا، نذرانہ بند ہو جائیں گا، یہ سچوں کی پہچان نہیں۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس جب یہ فتویٰ کے پاس جب یہ استفتاء آیا تو آپ نے اس پر جواب دیا، فتویٰ دیا اور فرما دیا کہ مسلمان نہیں کرا سکتے، مسلمان نسبندی نہیں کرا سکتے۔ پوری وضاحت کے ساتھ آپ نے جواب دے دیا۔ تو جب یہ فتویٰ جاری ہوا پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچ گیا، پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچ گیا، ہلچل مچ گئی کہ کوئی دارالعلوم، کوئی مدرسہ، کوئی مفتی حکومت وقت کے خلاف فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف ایک ہی ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت ایک ہی ہے، سرکار مفتی اعظم، جنہوں نے حکومت کے خلاف جاتے ہوئے فتویٰ دیا ہے، نسبندی کرانے سے روکا ہے۔ حضرات محترم، تو سرکار مفتی اعظم ہند ہی کے کچھ چاہنے والے مریدین میں سے سرکار مفتی اعظم کے پاس آئے، اور سرکار مفتی اعظم کے پاس جب وہ پہنچے تھے تو سرکار مفتی اعظم ہند اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آ کر کے ادب کے ساتھ یہ عرض کیا تھا، حضور جو فتویٰ آپ نے دیا ہے حکومت کے خلاف جا کر، اس پر نظر ثانی فرما دیں، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ حکومت کہیں آپ کو سلاخوں کے پیچھے نہ بھیج دے، کہیں آپ کو حراست میں نہ لے لے، کہیں آپ کو جیل کی کوٹھی میں نہ پہنچا دے، قید و بند کی صحبت اٹھانے پر آپ کو مجبور نہ کر دے۔ حضور اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے چاہنے والے ہندوستان کے چپے چپے میں رہتے ہیں، آپ کے مریدین ہندوستان کے گوشے گوشے میں رہتے ہیں، اگر کچھ ایسا ہو گیا تو پورے ہندوستان میں فساد مچ جائے گا، پورے ہندوستان میں جو ہے آپ کے چاہنے والے حکومت وقت کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور یہ تشدد بھی اختیار کر جا سکتا ہے، یہ احتجاج تشدد والا بھی ہو سکتا ہے، جلاں اور توڑنا پھوڑنا ہو سکتا ہے۔ تو حضور ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، حکومت وقت کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچائے۔ ہم اسی وجہ سے آپ سے یہ ادباً درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ دیا ہوا فتویٰ واپس لے لیں یا اس پر نظر ثانی فرمائیں۔ تو جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی تو سرکار مفتی اعظم اس وقت ایام علالت میں بھی ہے اور نقاہت میں بھی ہے، اتنی کمزوری ہے کہ دو لوگ اٹھاتے ہیں، دو لوگ بٹھاتے اور لٹاتے ہیں، لیکن اس وقت پتہ نہیں حضور مفتی اعظم ہند کے اندر کیسی طاقت آ گئی کہ جو ہی نظر ثانی کرنے والوں نے اپنا مشورہ دیا تو بغیر کسی کا سہارا لیے مفتی اعظم چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان مشورہ دینے والوں کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، میاں یہ بریلی ہے، بریلی، یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے، سنت پڑھنے پر حکومت بدل دی جاتی ہے۔ حضرات، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ایسے حق والے، ایسی سچی نسبت والے، دنیا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، دنیا روٹ جائے تو روٹ جائے، مجھے کیا فکر دنیا سے، مجھے کیا پڑی ہے دنیا کی، میں تو یوں ہی کہوں گا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو ضرور۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مرحوم
جناب فیض محمد صاحب قادری رضوی کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ محفل سجائی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں راحت و سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. شفاعت رسول سے حصہ عطا فرمائے. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.